معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر افسانہ بخت گزیدہ۔ ایک لات نے مجھے منجی سے ہی نیچے نہیں گرایا بلکہ سوہنے خوابوں کی دنیا سے کری حقیقی دنیا میں لا پھینکا۔ میں جلدی سے اپنی پیٹھ سہلاتا اور لنگڑاتا ہوا اپنی بوری اٹھا کر گھر سے بھاگ نکلا۔ روٹی تو ویسے بھی نہیں ملنی تھی، کیا فائدہ خالی پیٹ گالی سننے کا۔ میں گھر سے تھوڑی دور جا کر نالی پر بیٹھ کر فارغ ہوا۔ کل دن سے خالی پیٹ عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ کالی میا کی کوشش ہوتی تھی کہ ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دے۔ وہ تو مجھے لات بھی منہ ڈھانپ کر مارتی تھی تاکہ میری نیستی شکل دیکھ کر اس کا دن نہ منحوس گزرے۔ ابا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کھانا ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ابا نے تو اپنی دانش میں اماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دفنا دیا تھا۔ اب اس بھری دنیا میں میری واحد ہمدرد اماں کی سہیلی ماسی تاجہ تھی، جو اگلی گلی کی چوتھی کھولی میں رہتی تھی۔ ماسی تاجہ کی کھولی پر رک کر میں نے ٹاٹ کے بوسیدہ جھولتے پردے کے ادھر سے ڈرتے ڈرتے آواز لگائی، سلام ماسی۔ دل میں دعا یہی تھی کہ چاچا کبڑا آنگن میں نہ ہو، نہ تو روٹی کے ساتھ ساتھ گالی اور ٹھڈے بھی لازمی تھے۔ آواز سنتے ہی ماسی نے جلدی سے ایک روٹی پہ چٹکی بھر کھانڈ چھڑک کر مجھے پکڑا دی اور ساتھ ہی ہشکارا بھی دیا۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، کبڑا چچا دیکھ لیتا تو اس کی بھی شامت آ جاتی۔ اب سے 6 مہینے پہلے تک میرے یہ دن رات نہ تھے۔ میں اسکول بھی جاتا تھا اور موٹا جھوٹا ہی صحیح 3 وقت کھانا بھی کھاتا تھا۔ لاڈ اٹھانے کو اماں بھی تھی۔ ابا کو اللہ جانے مجھ سے اور اماں سے کاہے کی خنس تھی، گالی اور جوتے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اماں میری دبلی پتلی پیلے رنگ کی مدقوق سی عورت تھی جس کے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے۔ دنیا کے لیے اس کی شکل جیسی بھی ہو، میری تو ماں تھی، جنت تھی۔ اس نے اپنی ساری توانائی اور جوانی ابا کی خدمت اور اس کے گھر کو سنوارنے پہ وار دی۔ وقت سے پہلے ہی پرچھائی ہو گئی اور بدلے میں حقدار ٹھہری تھی گالی اور لات کی۔ کیا گھور اندھیرے جیسی قسمت پائی تھی اماں نے بھی۔ ابا کباڑیا تھا اور اچھا کماتا تھا۔ گھر میں اس کا کھانا الگ پکتا تھا۔ وہ ہفتے میں 2 دن گوشت کھاتا تھا، ایک دن مرغی اور ایک دن چھوٹے کا گوشت۔ اماں اور میں روکھی سوکھی کھاتے تھے، روٹی کبھی تو سبزی یا کبھی اچار کے ساتھ، پر کھاتے پیٹ بھر کر ہی تھے۔ اماں سے میں نے کئی بار پوچھا کہ ابا آخر اتنا غصہ کیوں کرتا ہے، مگر اماں آنکھیں پوچھ کر رہ جاتی۔ ہمارے گھر کبھی کوئی نہیں آیا گیا، نہ کوئی ابا کا رشتہ دار اور نہ ہی کبھی کوئی اماں کا پرسان حال۔ مجھے اماں کا پیار میسر تھا، دوست کے نام پہ ماسی تاجہ کا بیٹا فیضو تھا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی کرنے کے لیے۔ ابا کا غصہ، گالی گلوچ اور اس کا اماں کو مارنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابا کے خلاف میرے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، خاص کر جب وہ اماں کو مارتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کا سر کچل دوں۔ کبھی کبھی تو میں باوجود اپنے ناتواں جان کے اماں کو بچانے کی بھرپور کوشش بھی کرتا اور اماں کے لیے اس ہمدردی کے پاداش ابا سے 4 چوٹ کی مار کھاتا۔ بعد میں اماں روتی جاتی اور میرے چوٹوں کی سکائی کرتی جاتی۔ ابا نشہ بھی کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا کہ ابا کام کے لیے نکلے تو کسی ٹرک کے نیچے آ جائے۔ ایک دن ابا اماں کو مار پیٹ کر بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا تو میں نے اماں کو سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا اور اس کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے یہی ٹرک والی بات دہرا دی۔ اماں کو تو مانو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اس برے حالوں میں بھی اس نے مجھے 3-4 مکے جڑ دیے اور 3 دن تک مجھ سے ناراض رہی۔ ابا تو خیر سمجھ میں آتا ہی نہ تھا، پر اماں کا بھی کیا بولوں، اسی سے پٹتی تھی اور اسی کے جینے کی دعائیں مانگتی تھی۔ اماں بھی میری کوئی وکھڑی ٹیپ تھی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، میں اسکول سے آیا تو جی ماندہ تھا، کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ شام میں اٹھا تو اماں بیکل تھی، جب تک مجھے کھانا نہیں کھلایا اس کو قرار نہ آیا۔ ابھی میں رکابی رکھ کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ پہ منہ دھو ہی رہا تھا کہ ابا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے تھے۔ میں تو جلدی سے اندر کوٹری میں دبک گیا۔ اماں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا لگا دیا۔ آج کھانے میں چھوٹا گوشت تھا۔ ابا نے پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا اور لگا کہ اس کو جن چمٹ گئے ہیں۔ رکابی دیوار پر دے ماری اور اٹھ کر اماں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اماں کو زور سے دھکا دیا۔ اماں صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے ٹکرائی اور وہیں ساکت ہو گئی۔ میں اماں اماں چیختا ہوا اماں کی طرف لپکا تو مگر شاید راستے ہی میں چکرا کر گر گیا۔
مجھے ہوش آیا تو ماسی تاجہ میرے سر پر گیلی پٹی رکھ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو پکارنا شروع کر دیا تو ماسی مجھے گلے لگا کر رو پڑی اور بولی، جھلیا، ماں بہت سکون سے ہے، تو اس کو رو رو کر پریشان نہ کر۔ میرے آنسو وہی جم گئے، مگر نہیں، وہ جمے کہاں، وہ تو اندر گرنا شروع ہو گئے اور پھر کبھی رکے ہی نہیں۔ میرا اندروں اندر جل تھل ہے۔ ماسی بتاتی کہ میرے 3 دن اسی ہوش و بے ہوشی میں گزر گئے۔ ابا سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، نہ کسی نے تھانے میں نالش لکھوائی اور نہ ہی پولیس آئی۔ اماں مرن جوگی جیسی خاموشی سے جیتی تھی ویسے ہی چپتے چپاتے زہیاتی بھی ہار گئی۔ نہ کوئی رولا نہ وویلا۔ ابا اماں کو دفنا کے ماسی کے ہاتھوں پہ میرے لیے چند روپے رکھ کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ ماسی نے مجھے بتایا کہ ابا صادقہ آباد سے آگے ایک گاؤں ہے شمیم آباد، وہاں کا رہائشی تھا اور وہیں سے کراچی آیا تھا۔ اماں ابا کی ماموزاد بہن تھی۔ ماموں نے مرتے وقت اپنی دھی رانی کا ہاتھ بہن کے ہاتھوں میں دے دیا اور ساتھ ہی زمین کا ایک چھوٹا سا زرخیز ٹکڑا بھی۔ ابا اس قطع زمین سے تو خوب فیضیاب ہوا، پر والی زمین کو مٹی میں ہی رول دیا۔ ماسی نے بتایا کہ ابا اماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اماں بہت دبلی پتلی تھی، کم صورت تھی اور ابا گاؤں کی ایک مٹیاری پر دل ہارے بیٹھا تھا اور دونوں کے درمیان قول و قرار بھی ہو چکے تھے، پر دادی نے سیاپا پا دیا۔ دادی کے زور زبردستی سے زیادہ زوراور اور پرکشش وہ زمین کا زرخیز ٹکڑا تھا جس نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر مٹیارن کو کنارے لگا دیا تھا۔ اس زر اور زن کے تول میں زر اپنا سنہرا پھریرا لہراتا ہوا جیت گیا تھا۔ وہ زرخیز زمین کا ٹکڑا اماں کی خوشیاں اور ساری شادابی نگل گیا۔ اماں کے جذبات کے لیے وہ ٹکڑا ہمیشہ شور زدہ زمین ہی رہا، ناکارہ اور بے فیضا۔ ابا کی بے وفائی پر مٹیارن بھی تیش میں آ گئی اور اگلے ہی ہفتے اس نے چودھری کے منہ چڑھے ملازم شیرا سے بیاہ رچا لیا۔ ان حالات میں ابا کے لیے گاؤں میں رہنا دوبھر ہو گیا، سو اس نے سب کچھ بیچ باچ کر شہر کی راہ لی۔ شہر تو شہر، صوبہ ہی چھوڑ کر کراچی پہنچ گیا۔ فیوچر کالونی میں کھولی کرائے پر لی اور 3 ڈبوں کی ریڑھی لے کر نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ طبیعت کا غصہ تھا یا جانے کیا، نہ دن کو دن سمجھا اور نہ رات کو رات، بس محنت اور کام ہی اس کا دین ایمان بن گئے۔ 2 سال کے اندر اندر اپنی دکان، پھر اگلے چند سالوں میں اپنی کھولی بھی بنا ڈالی، پر مزاج کی کڑواہٹ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ اماں کو دیکھ کر اسے غصہ چڑھتا تھا اور میرا وجود بھی اس کے جہنم کی تپش کو سرد نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں، مجھے بھی اماں کے کھاتے میں شامل کر کے اپنی نفرت کا ہدف بنا لیا۔ اسی زہر آلود ماحول میں 9 سال کا ہو گیا تھا۔ اب میرے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اماں کے بغیر زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا ہوگا، زندگی کیسے بسر ہوگی۔ میں ماسی اور فیضو کے ساتھ اماں کی قبر سے ہو آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا جی کر رہا تھا کہ وہیں اماں کے پیتانے کوئی مجھے بھی مٹی میں دبا دے اور میں سکون کی میٹھی نیند سو جاؤں۔ زندگی کا بوجھ میری بساط اور برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ ابا کو گئے آج 6واں دن تھا۔ اب کبڑے چچا نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ابھی عصر کی اذانیں شروع نہیں ہوئی تھی۔ ماسی تاجہ منجی پر سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے پاپڑ سمیٹ رہی تھی کہ فیضی آندھی کا بگولا بنا گھر میں داخل ہوا اور چیخ کر بولا، تیرا ابا ابھی ابھی پہنچا ہے اور اس کے ساتھ تیری کالی میاں بھی ہے۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا اور میں پورے جسم سے کانپنے لگا۔ مجھے ماسی نے بتایا تھا کہ مٹیارن کا قسم چودھری کے مخالفین کے ہاتھوں پچھلے برس بسنت کے میلے میں مارا گیا ہے۔ تب سے ابا کا گاؤں کا پھیرا بہت بڑھ گیا تھا اور ابا اس کالی ماتا کو ساتھ لے آیا تھا، گویا میری قربانی پکی تھی۔ اس رات تو نہیں، پر اگلی صبح سویر ہی ماسی تاجہ مجھے میرے گھر پہنچا گئی۔ ابا نے مجھے سر سے پیر تک گھورا اور کہا، بندے دا پتر بن کر رہی۔ کالی میاں صرف گھورتی رہی۔ دوپہر اور رات کو روٹی بھی دی۔ ابا آج کام پر نہیں گیا تھا۔ دوسری صبح سویرے ہی کالی میاں نے منجی کو لات مار کر مجھے جگایا اور بورا پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہاں مفت کی روٹی نہیں ملتی، بھوسی ٹکڑ چن کر لا پھر روٹی حلال کر۔ پھر میری زندگی اسی مشقت بھری ڈگر پر چل پڑی۔ اماں کا لاڈلا جس کو اماں لال صابن سے مل مل کے نہلاتی تھی، ہر دوسرے دن جس کی یونیفارم کو دھو کر پہناتی تھی، وہ اب پہچان میں نہ آتا تھا۔ موٹا تو میں کبھی بھی نہ تھا، پر اب تو پوری 206 ہڈیاں گن لو۔ پچھلے ہفتے جب چاچا کپڑا گھر پر نہیں تھا تو ماسی تاجہ نے مجھے اپنی کھولی میں بلا کر نہانے کہا اور میرے غلیظ کپڑے دھوئے۔ ابا کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ میری آنکھ سویرے ہی کھل گئی تھی۔ میں گھر سے بوری لے کر نکل ہی رہا تھا کہ میری شامت نے مجھے آواز دی اور میں دبے پاؤں باورچی خانے میں گھس گیا۔
چنگیز سے روٹی اٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ کالی میاں کو دروازے پر کمر پر ہاتھ رکھے کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، جیسے اسے اسی موقع کا انتظار ہو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے بے تحاشا اپنے ہاتھوں اور ٹھڈوں کا استعمال کیا، پر میری دل خراش چیخوں کے جواب میں کوئی نہ آیا۔ کون آتا؟ محلے والے اب اس شور شرابے کے عادی ہو چکے تھے، یوں بھی ایک لاوارث بچے سے کس کو ہمدردی ہونی تھی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو صحن میں پڑی منجی کے پائے سے باندھ دیا اور کہا، آنے دے اپنے باپ کو، تیری ہڈیوں کا سرما نہ بنوایا تو میرا نام نہیں، پھر میں تیرا کلیجہ بھون کر کھا جاؤں گی۔ کالی میاں بڑی سچی تھی، جو کہتی تھی وہ کرتی بھی تھی۔ اماں کی طرح جھوٹی تھوڑی تھی کہ میری شرارت پر مجھے دھمکائے اور میرے ایک ہی آنسو پر ساری ڈانٹ بھول کر میرے واری صدقے جانے لگی۔ اماں بھی اتنی بے مروت ہو گئی تھی کہ میری ہزار آہوں اور سسکیوں پر بھی نہیں آتی تھی۔ میرے بھوکے پیٹ کی گڑگڑاہٹ بھی اس کو بلانے میں ناکام تھی۔ بس کبھی کبھار راتوں میں خالی پیٹ سوتے ہوئے ایک سایہ سا آس پاس سرسراتا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ ابا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ روتے روتے میرا گلا بیٹھ چکا تھا، گرمی کی شدت سے میری چندیاں پگھل رہی تھی اور پیاس سے دم حلق میں تھا۔ گرمی کی شدت سے گھبرا کر کالی میاں کوٹری کے اندر پڑی تھی۔ دیوار سے فیضو نے جھانکا، پھر وہ دبے پاؤں صحن میں کودا اور میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ میں بھی اپنے مضروب جسم کو گھسیٹتا اپنی پوری جان لگا کر صحن پار کر گیا۔ تھوڑی دور بھاگ کر میں بے دم ہو کر گر گیا۔ فیضو مجھے دیوار کی آڑ میں بٹھا کر گھر سے کچھ کھانے پینے کو لانے دوڑا۔ فیضو نے مجھے پانی پلایا اور روٹی کو بھی پانی میں بھگو کر میرے منہ میں ڈالتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی تاجہ گرم ہلدی والا دودھ لے کر آئی۔ دودھ پی کر میری جان میں جان آئی۔ ماسی کے پاس ایک جھولا تھا۔ ماسی نے وہ جھولا مجھے پکڑایا اور کہا، پتر تو بھاگ جا، تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دے اور وہیں رہ جا، اب لوٹ کر نہ آئی، یہ ڈائن تجھے نہیں چھوڑے گی، جا شاباش پتر بھاگ۔ ماسی نے مجھے کچھ بڑے تڑے نوٹ بھی پکڑائے۔ میں فیضو کے گلے لگا، ماسی نے سر پر پیار کیا اور میں لنگڑاتا ہوا بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ بس سٹاپ تک مجھ پر ابا کی دہشت سوار تھی کہ کہیں وہ آ نہ جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ مغرب کے قریب میں درگاہ پر پہنچا، وہاں کھوے سے کھوا چل رہا تھا، بے پناہ رش تھا۔ میں نے اتنی تیز روشنی اور اتنے لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں سیڑھیوں کے پاس ایک کنارے سکڑ سے مٹ کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو مزار سے رش چھٹنے لگا۔ میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مارے دہشت کی مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے میں لڑکوں کا ایک غول میری طرف بڑھا اور ایک لڑکے نے میرا تھیلا اچک لیا۔ میں بے ساختہ اپنے سر کو بچاتے ہوئے زمین پر گر کر چیخ چیخ کر رونے لگا، کبھی اماں کو تو کبھی اللہ کو پکارنے لگا۔ وہ سب ہنسنے لگے اور ایک لڑکا مجھے پیر سے ٹھوکر مارتے ہوئے سالا پھٹو کہتا ہوا چلا گیا۔ جب میں رو رو کر تھک گیا تو خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں بالکل قلاش تھا۔ ماسی تاجہ کا دیا ہوا تھیلا اور تھوڑے سے پیسے سب گنوا چکا تھا۔ میرا جسم بری طرح دکھ رہا تھا اور پنڈا بھی گرم تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا کے پانی پی لوں مگر شاید میں چکرا کر گر گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کی نمکین ہوا آہستگی سے چل رہی تھی۔ اس کی نرم روی بالکل اماں کی تھپکی کی طرح جسم کو تھپکتی محسوس ہوئی اور میں کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سورج خوب اوپر آ چکا تھا اور دن گرم تھا۔ وہ رات والا لمبا لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں مٹی کی کلیاں میں چائے اور بن تھا۔ میں بھکوں کی طرح وہ سب چٹ کر گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا لفڑا ہے؟ تو گھر سے کیوں بھاگا ہے رے؟ میں نے مختصراً اس کو اپنی کہانی سنا دی۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو فکرچ نہیں کر، اب تو ہمارا آدمی ہے، استاد سلو کا۔ اس طرح میں استاد سلو کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ 10-12 سال سے لے کر 17-18 سال تک کے 4 لڑکوں کا گروپ تھا جس کا میں 5واں ممبر۔ سب مزار کے احاطے میں رہتے تھے، مختلف کام کرتے۔ سلو استاد نے مجھے جوتوں کے ٹوکن والے چاچا کرمو کے ساتھ نتھی کر دیا۔ دونوں وقت کا کھانا لنگر سے تھا، البتہ صبح کا ناشتہ اپنی جیب سے خریدنا پڑتا تھا۔ میرا ڈر اب خاصا کم ہو چکا تھا اور زندگی ایک دھرے پر آ چکی تھی۔ یاد کرنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ماسی تاجہ اور فیضو یاد آ جاتے۔ جس رات میں بہت بے چین ہوتا تو وہ سرسراتا ہوا سایہ بھی کچھ دیر کے لیے آ جاتا۔ یہاں سب کی اپنی اپنی کہانی تھی۔ شاقو، اکبر اور شنکر کی کہانی بھی مجھ جیسی ہی تھی۔ شاقو کا باپ مر گیا تھا، ماں نے دوسری شادی کی تو سوتیلا باپ شاقو کے حق میں قصائی ثابت ہوا۔
اکبر کا باپ نشئی تھا، سو اکبر جب بھوکا رہ رہ کر عاجز آ گیا تو وہ خود ہی گھر سے بھاگ کر مزار پر آ گیا۔ سب سے عجیب کہانی تو شنکر کی تھی۔ شنکر کا باپ میونسپلٹی میں جمیندار تھا، ماں بھی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی۔ ماں باپ شنکر سے پیار بھی کرتے تھے، مگر شنکر کو چوڑا کہلوانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ سب ایک دوسرے کے ماضی سے آگاہ تھے، بلکہ سب کے خواب بھی ایک دوسرے کو ازبر تھے۔ شاخو کو پڑھنے کا شوق تھا اور وہ افسری کے خواب دیکھتا تھا۔ اکبر ہیرو بننے کی آرزو میں مبتلا تھا۔ ہم سب میں شنکر سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یعنی 8ویں پاس۔ اسے استاد بننے کا بہت شوق تھا۔ بس ایک سلو استاد تھا جس کے نہ ماضی سے کوئی آگاہ تھا اور نہ ہی اس کے خوابوں کا رازدان۔ سلو استاد منہ سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ بات کرتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم چاروں جسم فروشی اور نشے اور نشئی سب سے محفوظ تھے۔ سلو استاد ہم سب پر کڑی نظر رکھتا اور ساتھ ساتھ ہماری ڈھال بھی تھا۔ میرا کوئی خواب نہیں تھا، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابا سے اماں کے خون کا بدلہ لوں۔ شاید اسی انتقام کے جذبے نے میرے مزاج میں غصہ اور میرے دبلے پتلے جسم میں بجلی بھر دی تھی۔ میں اپنی عمر سے بھی بڑے لڑکوں سے بھڑ جاتا تھا، اسی لیے 2 سال کے اندر میں سلو استاد کا دست راس بن گیا۔ جوتوں کی ٹوکن والی نوکری سے جلدی ہی میرا جی بھر گیا تھا۔ سلو استاد نے مجھے مزار کے قریب والے گیراج میں لگوا دیا۔ یہ نوکری میرے جی کو خوب لگی اور میں موٹر کے کل پرزوں سے خوب کھیلنے لگا۔ یہاں مزار پر مجھے تقریباً 5 سال ہو چلے تھے۔ اب ہم پانچوں ہی ایک دوسرے کا خاندان اور دکھ سکھ کے شریک تھے۔ شنکر نے میٹرک کر لیا تھا اور وہ مزار اور مزار کے اطراف کے سارے بچوں کا استاد بن گیا تھا۔ شنکر سادھو سنت آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سب کے لیے دکھ درد رکھ دیا تھا۔ شکو شنکر کا سب سے ذہین شاگرد تھا۔ اکبر کو کہاں کوئی ایکٹنگ کا چانس ملنا تھا، وہ رات میں اپنی نوٹنکی دکھا کر ہم لوگوں کا دل خوش کر دیا کرتا۔ آج کل گیراج کے پاس پیپل کے درخت کی کھو میں ایک سفید کتیا اپنے 4 بچوں کے ساتھ پناہ گزین تھی۔ جانے میرے دل میں کیا سمائی، میں اس کو روٹی ڈالنے لگا۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا، میرے قریب آنے پہ غرائی، پر شاید جانوروں میں باطن کو پرکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا اور آرام سے میرا ڈالا ہوا کھانا کھانے لگی۔ بلکہ اب تو یہ عالم تھا کہ بچوں کو میری نگرانی میں چھوڑ کر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے کہیں غائب بھی ہو جاتی۔ جب میں ڈانٹتا کہ اتنی دیر کیوں کی، تو چپکے سے اپنی تھوتنی میرے پیروں پر رکھ کر میرا پیر چاٹتی۔ شکو لنگر سے ہم سب کا کھانا لانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھا۔ جب اس نے موتی، میں نے کتیا کا نام موتی رکھ دیا تھا، کو دیکھا تو اس کے لیے بھی بچی کچی ہڈیاں لانے لگا۔ بلکہ اب موتی اور اس کے بچے ہم سب کی مشترکہ دلچسپی اور ذمہ داری بن گئے تھے۔ جب وہ اپنے بچوں کو باری باری الٹ پلٹ کر چاٹتی تو مجھے بے اختیار اماں کا مجھے لال صابن سے نہلانا یاد آ جاتا۔ میں گیراج میں کام ختم کرنے کے بعد دیر تک موتی کے ساتھ بیٹھتا اور اس سے اور اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ میرے کھانے میں اگر کوئی بوٹی آ جاتی تو وہ موتی کے لیے بچا رکھ لیتا۔ اب ناشتے میں نے ملباری سے 1 گلاس دودھ بھی لینا شروع کر دیا تھا موتی کے لیے۔ موتی کے میرے زندگی میں شامل ہونے کے بعد خدا سے میرے گلے شکوے بہت کم ہو گئے تھے۔ میں پھر سے جینے لگا تھا۔ موتی واحد تھی جو اس بھری دنیا میں صرف میری تھی۔ موتی بھی میرے وارث صدقے جاتی۔ اس کی دم مجھے دیکھ کر پھرکی کی طرح ہلتی۔ میں اس سے اماں کی باتیں کرتا اور وہ میری ساری باتیں سمجھ جاتی۔ مجھے اداس دیکھ کر اپنا منہ میری گود میں رکھ دیتی، جیسے مجھے دلاسے دے رہی ہو۔ اس کی بے زبان ہمدردی میرے دل کا مرہم بن گئی تھی۔ موتی نے میری دنیا مکمل کر دی تھی۔ جب بارش ہوتی تو میں پلاسٹک کی شیٹ لے کر ان سب کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا۔ سلو استاد کا خیال تھا کہ میں چریا گیا ہوں، مگر میں سب سے بے نیاز موتی کی محبت میں گم تھا۔ پیسے بچا بچا کر میں نے موتی کے لیے ایک خوبصورت چمڑے کا پٹا خریدا۔ سلو استاد نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں نے اپنے لیے کپڑوں کا جوڑا کیوں نہیں لیا۔ واقعی میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے تھے، مگر مجھے جو خوشی موتی کو پٹا پہنا کر حاصل ہوئی تھی وہ مجھے نیا جوڑا پہن کر کبھی بھی حاصل نہ ہوتی۔ اب سردیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے میں اپنا لحاف لے کر موتی اور اس کے بچوں کے پاس آ جاتا اور ہم سب گرما کر سکون سے سو جاتے۔ پھر موتی کے بچے بڑے ہو گئے اور چاروں ادھر ادھر چلے گئے۔ موتی کچھ دن اداس رہی، پھر بہل گئی۔ اس کا مجھ سے پیار اور بڑھ گیا۔ مجھے موتی کے قرب سے ویسا ہی سکون ملتا جیسا اماں کے ساتھ میں تھا۔ اس کی قربت میں شفقت اور پناہ تھی۔ مجھے یاد ہے وہ عرس کا دن تھا، سو گیرج بند تھا اور سلو استاد نے مجھے مزار پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جوتوں کے ٹوکن پر کرمو چاچا کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔
اس دن اس قدر رش تھا کہ مجھے کھانا کھانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے اپنی بھوک کی تو پرواہ نہیں تھی، پر مجھے موتی کی بھوک تڑپا رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا اور اس کی وجہ سے رات میں دن سے بھی زیادہ بھیڑ تھی۔ مغرب کے بعد شقو میرا کھانا لے کر آیا۔ میں نے بےتابی سے موتی کا پوچھا۔ شقو نے کہا وہ کوشش کرتا ہے کہ موتی کو کچھ دے آئے۔ رات 2 بجے میرا تھکن سے برا حال تھا۔ میں نے چاچا کرمو سے کہا بس اب میں اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا اب تو جا، میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ ابھی میں مزار کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے شقو اور شنکر کو گیراج کی طرف بھاگتے دیکھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال موتی کا آیا اور میں بے جان ہوتی ٹانگوں سے جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ میں درخت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے سلو استاد اور اکبر نے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور کہا کہ نہ تو آگے نہ جا، تو آگے نہ جا۔ میں بے قراری سے موتی کو پکار رہا تھا۔ میں نے ایک کمزور سی کوں سنی اور ایک جھٹکے سے خود کو ان دونوں کی گرفت سے چھڑا لیا۔ سامنے موتی تڑپ رہی تھی اور اس کی باچھوں سے خون رس رس کر مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہلکی سی دم ہلائی اور سر کو اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکی۔ اس کی آنکھوں کی جوت مان پڑ رہی تھی اور اس پر جانکنی طاری تھی۔ میں بے اختیار موتی سے لپٹ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر چومنے لگا۔ اس نے بڑی کوششوں سے اپنا سر اٹھایا اور آخری بار میرے گال کو چاٹا، پھر وہ بے دم ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر تک اس کو گلے لگا کر بلک بلک کر روتا رہا۔ نہیں موتی نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ مجھے لگا آج ایک دفعہ پھر اماں مر گئی ہے۔ اسی پیپل کے نیچے اکبر اور شقو نے اس کی قبر کھودی اور اس کو دفنا دیا۔ میں کئی دن بے حواس رہا، ہذیان بکتا رہا۔ جب ذرا ہوش آیا تو موتی کی قبر کا مجاور بن گیا۔ میرا تو دل ہی خالی ہو گیا تھا۔ زندگی پہلے بھی میرے لیے بے معنی تھی اور اب تو دنیا کا وجود ہی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میرے شکوے از سر نو تازہ ہو گئے تھے، بلکہ اب تو میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے خفا ہو گیا تھا۔ ان دنوں مجھے شنکر نے سنبھالا، بہت سہارا دیا۔ گھنٹوں میرے ساتھ لگا رہتا، مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر کھلاتا، مجھ سے باتیں کرتا، مجھے بہلانے کے 100 جتن کرتا۔ بہت دن بعد اکبر نے مجھے بتایا کہ اس رات اس علاقے میں 4 کتے زہر خورانی سے مرے تھے۔ پتہ نہیں کس شقی القلب نے گوشت میں زہر ملا کر ان کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ میری بھوکی موتی بھی انسان کے جھانسے میں آ گئی۔ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ زہر بھی تو مول ملتا ہے، مفت تو نہیں ملتا نا، پھر انسان زہر ہی کیوں خریدتا ہے، روٹی کیوں نہیں خریدتا؟ زہر سے سستی تو روٹی ہوتی ہے۔ بھوکے کو زہر سے مارنے کے بجائے روٹی سے بھوک کو کیوں نہیں مار دیتا؟ انسان زندگی کیوں نہیں دیتا؟ موت ہی کیوں بانٹتا ہے؟ آخر کیوں؟ بتاؤ نا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔